بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کافی سارے سوالوں کو ایک ہی سوال میں یکجا کر دیا، تو میں بھی اسی طرح کی غزل، کیونکہ ہم سارے جانتے ہیں منتشر خیالات پر ہر شعر الگ الگ ہوتا ہے، تو میں جب غزل کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے سب سے پہلے غالب کے غیر متداول کلام میں سے ایک شعر بہت اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ شعر ہے کہ ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں، ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں، میں دشت غم میں آہوئے صیاد دیدہ ہوں۔ یہ آہوئے صیاد دیدہ جس کو شمس قیس رازی نے اپنی ایک تمثیل میں بیان کیا کہ جب شکاری کتے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی شدید کوشش کرتے کرتے بالآخر تھک ہار کے رکتا ہے اور ایک ایسی دردناک چیخ مارتا ہے جس سے اس کو شکار کرنے والے شکاری کتے بھی اپنا آپ بھلا کے اس میں محو ہو جاتے ہیں۔ تو غزل ہمارے شاعری میں ایک ایسی صنف کے طور پر ہے جس نے باقی تمام آوازوں کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی، یا خود بخود دب گئیں، یا ایسا ہوا کہ جو بھی نئی آواز اٹھتی ہے یا جو بھی کوئی نئی صنف آتی ہے وہ مقابلے میں غزل کو شامل کرتی ہے۔ کہ آزاد غزل آئی ہے تو اپنا مقابلہ، آزاد نظم آئی ہے تو مقابلہ غزل سے کرے گی، مورا نظم آئی تھی تو اس نے غزل سے مقابلہ کیا، اور غزل ایک ایسا وہ ناول سے بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، اب تو ناول کا مقابلہ بھی غزل سے کر رہے ہیں کہ وہ غزل کی نسبت زیادہ مقبول ہو گئے۔ ہاں، تو غزل کی مقبولیت یہ ہے کہ اس کو سہارا ہے وہ ادریس بابر کا شعر آپ کے اس جملہ معترض سے آ گیا کہ ہزاروں فلمیں، فسانے، ڈرامے، ناولیں ہیں، غزل ہی سن کے اگر بور کوئی ہوتا ہے۔ تو غزل کو بوریت کا سامان بھی جانا گیا، لیکن یہ کب ہوا؟ میرے خیال میں یہ تب ہوا جب ہم نے غزل کو، وہ جو شعر کی تعریف کرتے ہوئے میر صاحب نے فرمایا تھا نا کہ تھیں سب کی نظر میں اس کی بھویں، افسوس یہ شعر مبتذل تھا۔ شعر مبتذل کب ہوتا ہے؟ جمال احسانی نے ذرا اس کو واضح کر دیا کہ جمال، کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے۔ وہ جو ایک دھندلکا تھا، وہ ایک جو ایمائیت کا پردہ تھا، جب اس کو کھول کے بیان کر دیا، ہمارے آج کی شاعری میں مثالیں دینے سے قاصر ہوں اس شاعری کی کہ وہ کیسے بیان کیا جائے، وہ فوراً جس پر ہم کہتے ہیں واہ واہ نہیں نکلے، جس پر ہجوم اچھل پڑے، جیسے وہ سہیل احمد نے کہا کہ جس کے پاؤں پر کوئی چیز مار دو تب بھی وہ ایسی اچھلے گا جیسے آج کے مشاعروں میں اچھلتا ہے۔ لیکن شاعری وہ ہے، میر صاحب نے جیسے فرمایا کہ وہ بھویں جو سب کی نظر میں آ جائیں، وہ شعر جو سب کی سمجھ میں آ جائے، وہ شاید مبتذل ہو گیا۔ یا محبوب خزاں نے کہا تھا اس بات میں عظمت نظر آتی ہے عموماً جس بات کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ دوسری سطح ہے، ایک طرف بالکل واضح چیز جو جس کو کوئی پردہ نہیں ہے، سب کی نظر میں عیاں ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ غزل ایسی ہونی چاہیے جو اپنی ایک فضا بنائے شاعر، اور اس فضا میں قاری کو لے جائے جو اس کے لیے نئی ہو۔ جو ہمارے پیش روموں نے کیا یہ کام 70 کی دہائی کے لوگوں میں اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں میں یہاں پر موجود ہیں بہت بڑے نام، شاید 60 سے ہی ان کا آغاز ہو چکا تھا۔ رچنا ہو جائے، در نگاہ سے ہو جائے، براب نیل ہو جائے، دن چڑھا گلی آباد ہوئی، بڑیوں کی جمی چوپال بھلا۔ غزل آسمانی معاملات کرتی تھی، اس کی جو عمودی ایک اڑان تھی اس کو افقی تلازمات سے، ماں سے، دھرتی سے جڑے ہوئے رشتوں سے جوڑا ان شاعروں نے۔ پھر اس لو غزل کو، اس کا آغاز شیر افضل جعفری، ہمارے سعید شارق بھی شاید اسی موضوع پر کام کر رہے ہیں، اور اساطیری غزل اس دور میں۔ اساطیری غزل نے اپنے رشتے جوڑے اگر پچھلے نشاط ثانیہ سے یا یونان سے یا عراق سے، اور ہماری اس غزل نے اس دھرتی سے، پرتورہیلا نے ہندی غزل کہی، ناصر شہزاد نے ہندی امیز غزل کہی، علی صاحب نے دوحہ غزل کہیں، تو غزلوں کے اتنے رنگ ہم تک پہنچے کہ ہم، وہ کہتے ہیں علم کے دور میں نہیں جی رہے، ہم معلومات کے دور میں جی رہے ہیں۔ جس دور میں ہم نے ویسے غزل کہنا شروع کی تو ہم بڑا پھرتے تھے کہ کہیں سے آدھے سیارے پر میسر آ جائے ثروت حسین کی کتاب، یا سراج الدین ظفر کی غزال و غزل مل جائے، اور ان کتابوں کو ڈھونڈنے کی کوشش میں کئی شہروں کا سفر بھی کرنا پڑتا۔ لیکن اب ایک کلک کی مار ہے اور ہمارے سامنے وہ شعر، وہ کتابیں، وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ ہم لوگ خود کو کیسے مختلف کریں گے، اور وہ ایمائیت کا کون سا پردہ ہے، وہ کون سا رنگ ہے جو باقیوں سے مختلف ہو، اور ہم اپنے رنگ میں اس غزل کو کہہ سکیں اور اپنی جگہ بنا سکیں۔ بہت اچھا۔